السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کانگریس نے آج لوک سبھا انتخابات کے لیے اپنا منشور جاری کرتے ہوئے متعدد وعدے کیے، جن میں نیائے اسکیم کے تحت 5 کروڑ غریب خاندانوں کے لیے فی کس سالانہ 72,000 روپے دینا، 22 لاکھ سرکاری جائیدادوں پر بھرتی کرنا، کسانوں کے لیے علیحدہ بجٹ لانا اور واحد اعتدال پسند جی ایس ٹی شرح طے کرنا شامل ہیں۔ ہم نبھائیں گے کہ زیر عنوان 55 صفحات پر مشتمل دستاویز میں بے روزگاری، کسانوں کی پریشانی، خواتین کی حفاظت اور دیہی معاشیت کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی گئی، جبکہ عوام کو درپیش حقیقی مسائل کے بارے میں تذکرے کو آگے بڑھانے پر زور دیا جائے گا۔ منشور کی اجرائی صدر پارٹی راہل گاندھی، سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ، یو پی اے چیئرپرسن سونیا گاندھی اور سینئر لیڈر پی چدمبرم و دیگر کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ سابق آئی اے ایس افسر ڈاکٹر شاہ فیصل نے کہا کہ ان کی جماعت جموں کشمیر پیپلز موومنٹ ریاست میں وزیر اعظم کے عہدے کو سال 2020 تک بحال کرے گی۔ بی جے پی کے قومی صدر امت شاہ کے بیان کے بی جے پی دفعہ 370 اور دفعہ 35A کو سال 2020 تک ہٹائے گی۔ اس کے رد عمل میں شاہ فیصل نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا، جموں کشمیر پیپلز موومنٹ سال 2020 تک جموں کشمیر میں وزیر اعظم کے عہدے کو بحال کرے گی۔ ہریانہ کے گروگرام میں ہولی کے دن بھیڑ کے ذریعے کیے گئے حملے کی متاثرہ مسلم فیملی نے پولیس اور مقامی لیڈروں پر سنگین الزام لگائے ہیں۔ ساتھ ہی متاثرہ فیملی نے اجتماعی خودکشی کی دھمکی بھی دی ہے۔ مسلم فیملی نے پولیس اور مقامی لیڈروں کے خلاف اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان پر لگاتار FIR واپس لینے کے لیے دباؤ بنایا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، مقامی لیڈروں کے اثر میں پولیس کام کر رہی ہے اور ابھی تک ملزمین کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ نیوی کے سابق چیف ایڈمرل ایل رام داس نے ہندوستانی فوج کو مودی جی کی سینا کہنے کو لے کر الیکشن کمیشن میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی شکایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فورس کسی خاص فرد سے وابستہ نہیں ہوتی اور دعویٰ کیا کہ کئی سابق اور موجودہ فوجی اس کو لے کر تشویش میں مبتلا ہیں۔ ایڈمرل ایم رام داس نے کہا، فورس کسی خاص فرد سے وابستہ نہیں ہوتی بلکہ وہ ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ انتخابات ختم ہونے تک چیف الیکشن کمشنر ہی سب کچھ ہیں۔ مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور بھوپال پارلیمانی حلقے سے کانگریس امیدوار ڈگ وجے سنگھ نے وزیر اعلیٰ کمل ناتھ سے بھوپال واقع RSS کے دفتر سمیدھا کے سیکیورٹی کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دارالحکومت بھوپال واقع RSS دفتر سمیدھا کے پاس پہلے ریاستی حکومت کی جانب سے سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا۔ موجودہ ریاستی حکومت نے انہیں ہٹوا دیا۔ اس کے بعد سے اس موضوع پر ریاست میں سیاست شروع ہو گئی ہے۔ اس درمیان ڈگ وجے سنگھ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ RSS کے دفتر سے سیکیورٹی ہٹانا بالکل مناسب نہیں ہے۔ کرناٹک میں بی جے پی لیڈر کے ایشورپا نے ایک متنازع بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دے گی کیونکہ یہ طبقہ بی جے پی پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ پی ایم مودی اور بی جے پی لیڈر اکثر ریلی اور عوامی جلسوں میں سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کی ہی پارٹی کے ایک سینئر لیڈر نے سب کا ساتھ سب کا وکاس نعرے کی خلئی کھول کر رکھ دی ہے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ دفعہ 370 ہٹائی گئی تو کشمیر میں کوئی ترنگا نہیں اٹھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی آئین کا یہ دفعہ ملک اور جموں کشمیر کے درمیان ایک پل ہے اور اگر اس پل کو منہدم کیا گیا تو ریاست میں مین اسٹریم سیاستدان بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ عالیہ بھٹ کی ماں اور سینئر اداکارہ سونی رازدان اپنی آنے والی فلم نو فادرز ان کشمیر کے پروموشن میں مصروف ہیں۔ پروموشن کے دوران سونی نے کئی معاملے پر بے باکی سے اپنی رائے رکھی۔ سونی نے کہا کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ مجھے پاکستان چلے جانا چاہیے۔ ایک انٹرویو میں سونی نے کہا، میں جب بھی کشمیر کو لے کر کچھ بولتی ہوں تو ٹرولز کے نشانے پر آ جاتی ہوں۔ اگر میں پاکستان اور کشمیر کے بارے میں بات کرتی ہوں تو لوگ مجھے اینٹی نیشنل کہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کشمیر اور پاکستان میں کلچر بیلنس ختم ہو گیا ہے۔ مجھے غداری کہا جاتا ہے۔ لوگ مجھے پاکستان بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ سونی رازدان نے کہا کہ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جی ہاں، مجھے پاکستان ہی چلے جانا چاہیے، میں بہت خوش رہوں گی۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے سابق صدر کنہیا کمار نے آج کانگریس کے انتخابی منشور میں غداری قانون منسوخ کرنے کے وعدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ کنہیا کمار کے خلاف ایک پروگرام میں شرکت کے لیے غداری کا مقدمہ درج کیا گیا تھا جہاں مبینہ طور پر قوم دشمن نعرے لگائے گئے تھے۔ کنہیا کمار نے بیگو سرائے میں، جہاں سے وہ CPI کے امیدوار ہیں، کہا کہ انگریزوں کے دور میں بنائے گئے اس ظالمانہ قانون کا ہمیشہ غلط استعمال کیا گیا۔ بھگت سنگھ اور مہاتما گاندھی کے خلاف اس کا غلط استعمال کیا گیا۔ آزادی کے بعد کئی ادیبوں، فنکاروں، فلم سازوں اور مفکروں کو دبانے کے لیے اس کا غلط استعمال کیا گیا۔ اس کی تازہ مثال ہم نے BJP زیر اقتدار آسام میں دیکھی، جہاں کسان لیڈر اکھل گوگوئی کے خلاف محض اس وجہ سے اس قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا کیونکہ انہوں نے شہریت بل کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے گزشتہ روز مشرقی علاقے کے دورے کے دوران
جرمانے کی عدم ادائیگی کی وجہ سے قید تمام افراد کی فوری رہائی کا حکم دیا۔ العربیہ.net کے مطابق حقوق سے متعلق کیسز کے تحت قید ان تمام قیدیوں کے جرمانے حکومت کی طرف سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو جرمانے کی عدم ادائیگی کی وجہ سے قید ہیں۔ شاہ سلمان کی ہدایت پر فوجداری کیسز کے علاوہ دیگر عمومی نوعیت کے کیسز کے تحت جیل میں قید ایسے قیدیوں جن کے ذمے 1 ملین ریال یا اس سے کم رقم کی جرمانے کی ادائیگی باقی ہے، ان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے فوجی طرز کے نیم خودکار یعنی سیمی آٹومیٹک بندوقوں اور رائفلز پر پابندی کے بل کو منظور کر لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AP کے مطابق بل کی منظوری کے بعد امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگلے ہفتے کے آخر تک قانون سازی عمل میں آ جائے گی۔ صدر حیدرآباد سٹی کانگریس کمیٹی و امیدوار حلقہ لوک سبھا سکندرآباد انجن کمار یادو نے طلاق ثلاثہ بل پر مسلم خواتین کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہانے والے وزیر اعظم نریندر مودی سے دریافت کیا کہ کیا انہوں نے اس طرح کے اختیار اپنی شریک حیات کو دیا ہے۔ آج اسمبلی حلقہ مشیرآباد کے مختلف محلوں میں پدیاترا کرتے ہوئے عوام سے انہوں نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم اور چیف منسٹر KCR کو بڑے بھائی چھوٹے بھائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ طلاق ثلاثہ کا بل منظور کرنا اسلامی شریعت میں مداخلت کرنے کے مترادف ہے، لیکن نریندر مودی نے ایک منظم سازش کے تحت یہ کام کیا ہے، جبکہ نوٹ بندی اور GST کی تائید کرنے والے TRS نے طلاق ثلاثہ بل میں بھی BJP اور وزیر اعظم کی بھرپور تائید کرتے ہوئے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، جبکہ کانگریس نے دیگر سیکولر نظریات رکھنے والی جماعتوں کے ساتھ اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ حلقہ لوک سبھا حیدرآباد کے کانگریس امیدوار محمد فیروز خان نے آج حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے رائے دہندوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے سنگارینی کالونی اور اطراف و اکناف کے علاقوں میں پدیاترا کے ذریعے رائے دہندوں سے ربط قائم کیا۔ مقامی کانگریس قائدین اور کارکنوں کے ہمراہ اس دورے میں جگہ جگہ ان کا استقبال کیا گیا۔ عوام نے فیروز خان کی گلپوشی کی اور عوامی خدمت کے جذبے کی ستائش کی۔ گزشتہ 15 برسوں سے حلقہ اسمبلی نامپلی میں عوامی خدمت کے سبب فیروز خان شہر کے دیگر حلقوں میں بھی مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ رائے دہندوں میں نامپلی میں مختلف فلاحی اور سماجی کاموں پر فیروز خان کی ستائش کی اور یقین دلایا کہ انتخابات میں وہ کانگریس کے حق میں ووٹ کا استعمال کریں گے۔ فیروز خان لوک سبھا حلقہ حیدرآباد کے تمام اسمبلی حلقہ جات کا دورہ کر رہے ہیں اور روزانہ ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی تلنگانہ عوام سے دروغ گوئی اور تلنگانہ کو نظر انداز کرنے کے لیے معذرت خواہی کریں۔ چیف منسٹر تلنگانہ و سربراہ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے چندرشیکھر راؤ نے آج ورنگل میں منعقدہ ایک انتخابی جلسہ عام سے خطاب کے دوران یہ بات کہی اور کہا کہ ریاست تلنگانہ کے عوام GST اور انکم ٹیکس کے ذریعے مرکز کو 1 لاکھ کروڑ روپے ادا کر رہے ہیں، جبکہ مرکز نے اب تک ریاست کی ترقی کے لیے صرف 24,000 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کو حاصل ہونے والی ریاست سے آمدنی کے حصے کی ادائیگی میں بھی مرکزی حکومت ناکام ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 35,000 کروڑ روپے جاری کیے جا چکے ہیں، جو کہ دروغ گوئی ہے۔ صدر پردیش کانگریس اور نلگنڈا لوک سبھا حلقے سے پارٹی امیدوار اتم کمار ریڈی نے الزام عائد کیا کہ KCR نے تلنگانہ کی ترقی کے بارے میں ایک بار بھی پارلیمنٹ میں آواز نہیں اٹھائی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ امیدواروں کی بنیاد پر اپنی تائید کا فیصلہ کریں۔ TRS نے جن امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے ان میں عوامی خدمت کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ سوریا پیٹ ضلع کے حضور آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے کہا کہ وہ سرگرم سیاست میں 25 سال کا تجربہ رکھتے ہیں اور وہ عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے پارلیمنٹ میں جدوجہد کریں گے۔ ٹالی ووڈ کے مشہور اداکار موہن بابو کو چیک باؤنس کیس میں حیدرآباد کے میٹروپولیٹن سیشن جج نے 1 سال کی سزا سناتے ہوئے معاوضہ بھی ادا کرنے کی ہدایت دی۔ موہن بابو کے سری لکشمی پرسنا پکچرز کے خلاف 2010 میں فلم ساز YVS چودھری نے چیک باؤنس کا ایک مقدمہ دائر کیا تھا۔ 2009 میں سلیم نامی فلم ریلیز ہوئی تھی جس میں منچو وشنو اور ایلینیا نے اہم رول ادا کیا تھا۔ موہن بابو نے فلم ساز چودھری کو 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کی رقم ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 1 کروڑ 10 لاکھ ہی ادا کیے تھے اور 40,50,000 روپے کا چیک دیا تھا۔ فلم ساز کو اپنے بینک کھاتے میں چیک جمع کروانے پر موہن بابو کے اکاؤنٹ میں رقم کی عدم موجودگی سے چیک باؤنس کی اطلاع ملی، جس پر فلم ساز کے وکیل کے ستیا سائی بابا نے میٹروپولیٹن سیشن جج کے اجلاس پر بحث کی اور اپنا استدلال پیش کرتے ہوئے موہن بابو پر دھوکہ دہی کا الزام عائد کیا۔ چیک باؤنس ہونے کے شواہد دستیاب ہونے کے نتیجے میں عدالت نے موہن بابو کو قصوروار پایا اور موہن بابو کو 1 سال کی سزا سناتے ہوئے 41,75,000 روپے معاوضہ ادا کرنے کے احکامات جاری کیے۔ موہن بابو نے ان احکام کی معطلی کے اعلیٰ عدالت سے رجوع ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ مجلس اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ نریندر مودی جو خود کو چوکیدار کہہ رہے ہیں، ان کا نام چوکیدار نہیں بلکہ جھوٹوں کا بادشاہ ہونا چاہیے۔ نریندر مودی نے کل حیدرآباد میں جس طرح کی زبان کا استعمال کیا وہ وزیر اعظم کے عہدہ اور رتبے کو زیب نہیں دیتا۔ اس طرح کی زبان کسی پارٹی کا معمولی لیڈر بھی استعمال نہیں کرتا۔ مودی اور KCR میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مودی جو بولتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں اور KCR جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔
حیدرآباد کے تبلیغی جماعت کے اجتماع میں ملک بھر سے تقریباً 3 لاکھ افراد کی شرکت متوقع ہے۔ شہر کے نواحی علاقے پہاڑی شریف میں 5 تا 7 اپریل سے یہ اجتماع منعقد کیا جائے گا۔ تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں نے بتایا کہ اس اجتماع کا مقصد ہے کہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے والے بنیں۔ اجتماع کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں انسانیت زندہ ہو جائے، انسانوں میں آپس میں محبت اور خلوص پیدا ہو جائے۔ حیدرآباد میں مکہ مسجد بم دھماکے کے بعد بڑی تعداد میں مسلم نوجوان کی گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ ان بدقسمت نوجوانوں میں ایک نوجوان سید عبدالکلیم بھی تھا۔ کلیم نے 3 سال تک قید و بند کی صحبتیں جھیلیں اور اس کے اہل خانہ کو سماج نے بہت بے عزت کیا۔ سوامی آسیمانند جب مکہ مسجد بم دھماکے کی تفتیش کے دوران حیدرآباد لائے گئے تو کلیم نے ان سے ملاقات کی۔ سوامی آسیمانند نے کلیم کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کو کس طرح اذیتیں دی گئی۔ کلیم کے ساتھ ملاقات کے بعد سوامی آسیمانند نے اقبال جرم کیا۔ بعد ازاں کلیم کو عدالت نے ضمانت پر چھوڑ دیا۔ اس وقت کلیم نے بتایا تھا کہ اخبارات کے ذریعے اس کو پتہ چلا کہ سوامی آسیمانند کو مکہ مسجد بم دھماکوں کے معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ کلیم نے بتایا کہ وہ حقیقت میں مختصر وقت کے لیے جیل میں تھے تو میں نے اس سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ سوامی آسیمانند نے کلیم کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر لی تھی کہ میں نے کس طرح 18 ماہ قید میں گزارے۔ کلیم نے ملاقات کے بعد سوامی کو بتایا کہ میری طرح بہت سے نوجوان حیدرآباد و نواحی کی جیلوں میں بند ہیں۔ کلیم نے بتایا کہ اس کے بڑے بھائی ایک دوسرے جیل میں بند ہیں اور مجھے ان کو موبائل فون مہیا کرانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ کلیم نے بتایا کہ سوامی نے ہی مجھ سے بات چیت کی شروعات کی اور جب میں اس معاملے پر کچھ نہیں بولا تو انہوں نے خود پوچھا میں خاموش کیوں ہوں اور ان سے بات کیوں نہیں کرتا۔ کلیم نے اس وقت بتایا تھا کہ سوامی نے اپنی سرگرمیوں پر اظہار افسوس کیا کہ وہ میری وجہ سے ان مسائل اور مصائب کا شکار ہے، تو کلیم نے سوامی سے کہا کہ انہیں مجھ سے معافی نہیں مانگنی چاہیے بلکہ ان معصوم لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے جن کے بچے اور اہل خانہ ان بم دھماکوں میں ہلاک ہوئے، اور ان نوجوانوں سے معافی مانگنی چاہیے جو نوجوان بلا وجہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ ان کو پولیس کی اذیتوں کا شکار ہونا پڑا تھا۔ سوامی جی کلیم کی باتوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کو اپنی حرکتوں پر ندامت ہوئی کہ نہ صرف حیدرآباد بلکہ دوسرے مقامات پر لوگ بری طرح ان حالات سے دوچار ہوئے۔ کلیم کا کہنا ہے کہ سوامی نے کہا کہ میں سب سے مل کر معافی مانگوں گا اور متاثرین کی مدد کروں گا، اور جیل میں ہی مر گیا تو ایک وصیت چھوڑوں گا کہ میرے تمام اعضاء کو فروخت کر دیا جائے اور اس سے ہونے والی آمدنی بم دھماکوں میں مرنے والوں کو دینے کی بات کروں گا، اور اگر میں جیل سے زندہ نکل گیا تو میں متاثرہ خاندانوں کی خدمت کروں گا۔ کلیم کا کہنا ہے کہ سوامی آسیمانند سے 3 یا 4 مرتبہ ملاقات ہوئی اور 10-12 گھنٹے ایک ساتھ رہے۔ کئی مرتبہ ہم نے ایک ساتھ کھانا کھایا اور بسکٹ کھائے۔ سوامی نے کئی مرتبہ مجھ سے بم دھماکے کے متاثرین کے بارے میں پوچھا جو غلط الزامات میں مورد الزام ٹھہرائے گئے۔ سوامی جاننا چاہتے تھے کہ کس طرح پولیس ان کو کرنٹ سے پوشیدہ اعضاء کو اذیتیں پہنچاتی تھی۔ میں نے اس کو بتایا کہ کس طرح کتنے ہی خاندانوں کے لقمہ چھین گئے۔